حدیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کچھ صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، ہم کچھ اپنے اندر خیالات کو پاتے ہیں اور انہیں بیان کرنا جو ہے ہم بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم نے یہ بات اپنے دل میں پائی؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ تو کھلا ایمان ہے، یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کا کامل ایمان تھا کہ وسوسے پر عمل کرنا تو کیا معنی رکھتا ہے، آپ اسے زبان پر لانے سے بھی گھبراتے تھے اور ان وسوسوں کو بڑا سمجھنا اور گناہ سمجھنا، تو یعنی یہ ہوتا ہے کہ وسوسے آنا یہ کامل ایمان ہونے کی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ چور وہاں پر آتا ہے جہاں پر زیورات ہوتے ہیں، چاندی وغیرہ ہوتا ہے، سامان ہوتا ہے، مال و سر ہوتا ہے، تو چور وہاں پر آتا ہے اور شیطان تو مومن کی فکر میں زیادہ رہتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس نماز کے اندر وسوسے نہ آئیں تو یہ تو یہود و نصارہ کی نماز ہے۔ اور مشکوٰۃ شریف کے اندر ملتا ہے کہ وسوسے کو برا سمجھنا یہ تو عین ایمان ہے، اور کافر جو تھے وہ تو ان وسوسوں کو اچھا سمجھ کر ایمان لے آتے تھے۔ اسی طرح اور احادیث مبارکہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے چیلوں کو، جو اس کے چیلے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو روئے زمین میں پھیلا دیتا ہے۔ وہ اس کے جو چیلے ہوتے ہیں روئے زمین میں پھیل جاتے ہیں اور وہاں پر پھیل جانے کے بعد دنیا میں فتنے برپا کرتے ہیں، لوگوں کو وسوسے دلواتے ہیں۔ تو جب وہ اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ شیطان کی طرف آتے ہیں۔ شیطان پہلے چیلے سے پوچھتا ہے، بتا آج تو نے کون سا کام کیا؟ تو پہلا چیلا کہتا ہے کہ ایک آدمی نماز کی طرف جا رہا تھا، میں نے اسے وسوسہ دلوایا، تو وسوسے کی وجہ سے اس نے نماز کو چھوڑ دیا اور وہ واپس چلا گیا۔ تو شیطان کہتا ہے کہ آج تم نے بھی کچھ کام نہیں کیا۔ پھر دوسرے چیلے کو کھڑا کرتا ہے اور پوچھتا ہے، بتا تو نے آج کام کون سا کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ آج میں نے فلاں آدمی کو فلاں وسوسہ دلوایا تو فلاں کام ہو گیا۔ تو شیطان نے کہا تو نے بھی آج کچھ کام نہیں کیا۔ پھر تیسرے چیلے کو کھڑا کرتا ہے، پھر اس سے کہتا ہے، بتا آج تو نے کون سا کام کیا؟ پھر وہ اپنا جو ہے کام بتاتا ہے۔ شیطان نے کہا پھر تو نے بھی کچھ کام آج اچھا نہیں کیا۔ پھر اسی طرح شیطان چوتھے چیلے کو کھڑا کرتا ہے، پانچویں کو کھڑا کرتا ہے، چھٹے کو کھڑا کرتا ہے۔ تو شیطان یعنی دونوں کو، تینوں کو یہی کہتا ہے کہ تو نے آج کچھ کام اچھا نہیں کیا۔ پھر آخر میں ساتویں سے پوچھتا ہے، بتا آج تو نے کون سا کام کیا؟ پھر وہ کہتا ہے کہ آج کے دن میں نے میاں اور بیوی کے درمیان جو ہے طلاق دلوا دی، ان میں جدائی دلوا دی ہے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے سب سے بڑا جو ہے اچھا کام کیا ہے، آج اب میرے تخت پر بیٹھ جا، تو نے سب سے اچھا کام کیا ہے۔ اور راوی لکھتے ہیں کہ شیطان اسے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے تو نے سب سے جو ہے اچھا کام کیا ہے۔ اسی طرح اور احادیث مبارکہ میں ملتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے کہ شیطان انسان کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے کہ بتا کہ اس سورج کو کس نے پیدا کیا؟ پھر کہتا ہے بتا اس زمین کو کس نے پیدا کیا؟ پھر کہتا ہے کہ بتا اس زمین پر اگنے والی جو ہریالی ہے اس کو کس نے پیدا کیا؟ پھر سوال کرتا ہے، بتا فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ یہاں تک کہ سوال کرتا رہتا ہے شیطان، وسوسے دلاتا رہتا ہے، اور یہاں
تک کہ وہ آخر میں سوال کرتا ہے کہ بتا تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ تو فرمایا گیا جب ایسا وسوسہ آئے کہ بتا تیرے رب کو کس نے پیدا کیا تو تم اس وقت جو ہے پڑھ لیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،